नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इदिलु व अक़रबु लित्तक़वा सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन, कैसे हैं आप? आज हम आपसे बात करेंगे एक और इसी तरह के मुतशद्दिदाना रवैये के बारे में जो हमारे अवाम, हमारे नौजवानी क्या, इसमें हर उम्र के, हर मकतबा फ़िक्र के, हर इलाके के वो ख़ास लोग जो हैं, वो कोई आम हर तरह के लोग जो है वो इस मसले का शिकार है। वो आप देख रहे होंगे कि आज हमारा जो बैकग्राउंड है, स्टूडियो कह लें आप, ये मुख्तलिफ है पहले की निस्बत, क्योंकि पहले हम अपने घर में जो स्टूडियो बनाया हुआ है उसमें जो भी आपसे गुफ्तगू करते हैं, और आज चूँकि इन दिनों हमारा कराची का दौरा है, दोस्त अहबाब के साथ मुलाकात का सिलसिला है, तो उसी सिलसिले में यहाँ पे तो इसलिए फिर यहाँ पे वीडियो बनानी पड़ रही है। तो वीडियो का मौजू मैं दोस्त अहबाब से पूछ रहा था कि किस मौजू पे बात करें आज, तो वो कह रहे थे कि हर बंदा अपनी अपनी राय दे रहा था। तो इसी दौरान गुफ्तगू में पता चला कि यहाँ पे कोई साहब उनके दोस्तों में से तशरीफ़ लाए दुबई से, और आकर उन्होंने वो तशरीफ़ भी लाने का उनका जो मकसद था, ख़ास तौर पर छुट्टी लेके आए अपने काम को छोड़कर, और तकरीबन लाख रुपए के आसपास या 50-70 हज़ार मुख्तलिफ शहरों में टिकट का किराया है। तो वो स्पेशल टिकट लेके आया आज से कुछ महीने पहले। उस सिलसिले में उसको वो जो एक जमात है उन्होंने बुलाया एक ख़ास मकसद के लिए, या लोगों को और इस्लामाबाद पर जो दारुल खिलाफा में जाने के लिए। तो उसी सिलसिले में वो इतने जज्बाती शख्सियत थे कि उन्होंने स्पेशल इस काज के लिए उस धरने या उस जलसे या उस मार्च या जो भी उसका नाम ले लें, उस सिलसिले में छुट्टी लेके आए और बल्ले से टिकट भी कटवा के तशरीफ़ लेके आए। और यहाँ आकर उन्होंने, घर में आकर उन्होंने बताया दोस्तों ने कि बेसन वगैरह तोड़ दिए, ये कहा कि लोटे से वज़ू करो, वो करो, चम्मच से नहीं खाओ, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की शिद्दत पसंदी का सामना जो है वो हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे घरों में, बहुत सारे माँ बाप को और बहुत सारे बीवियों को, बहुत सारी माओं को, बहुत सारे लोगों को, मुख्तलिफ तरह के जो लोग हैं वो इस तरह के हरकत व सकनात के मुर्तकिब होते हैं। तो घर वालों को एक अच्छी खासी अजियत का सामना करना पड़ता है। तो सोचा कि अवाम को, आप लोगों को, ख़ास तौर पर जो लोग दीनी फिक्र रखने वाले हैं, जो दीनी सोच रखने वाले हैं, जो चाहते हैं कि हमें सही किताब व सुन्नत की तरफ रहनुमाई मिल जाए और हमारे आमाल, हमारे अखलाक, हमारा किरदार, हमारा रवैया जो है वो किताब व सुन्नत के मुताबिक हो जाए। तो इसी तरह उन्होंने जब ये बताया, उनसे यही पूछा, सबसे पहला सवाल ये किया कि उन साहब से, उन हज़रत से आपने ये पूछा नहीं, आप ऊँट पर बैठ कर दुबई से पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आए हैं? अगर तो आप ऊँट पर बैठ कर तशरीफ़ लाए हैं तो फिर तो आपका जस्टिफाइड है कि भाई आप तो बिल्कुल ही पुराने ज़माने के हिसाब व किताब से रह रहे हैं इस दौर में। और उसके साथ साथ आपने अब देखें, वो आए हैं जहाज़ में, एयरपोर्ट पर तशरीफ़ लेके गए हैं, और उनके पास मोबाइल भी ये होगा यकीनन, जिसको एंड्रॉयड कहते हैं, ये वाला मोबाइल होगा उनके पास। इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ से जहाज़ की टिकट ली होगी, फिर एयरपोर्ट पर तशरीफ़ लाए होंगे। वहाँ पर आके उन्होंने वो उनके जो एयरपोर्ट का जो माहौल है वहाँ तशरीफ़ रखी होगी, फिर जहाज़ पर विराजमान हुए होंगे। वहाँ पर वहाँ की जो लैट्रीनें हैं, वहाँ की जो वाशरूम्स हैं एयरपोर्ट के, फिर जहाज़ के, फिर यहाँ पे लैंड करके, तो ये सारा कुछ जो उन्होंने इख्तियार फरमाया
وہ سارا تو انگریزوں والا تھا، سنت کے خلاف تھا، اور گھر آ کر انہوں نے ویسے توڑ دیا اور گھر والوں کو ایک اچھی خاصی اذیت میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ ایک خاص مینٹیلٹی ہے۔ یہ لوگ اصل میں جو حضرات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، یا اس طرح کا رویہ جن کی گفتگو سے، جن کی تقریروں سے، جن کی خطابات سے، جن کے جن کے احکامات سے جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام ان کی رعایا ہے، چونکہ وہ ان سے محبت کرتے ہیں، ایک خاص مکتبہ فکر کے حوالے سے، ایک خاص نقطہ نظر سے، ایک خاص رویے کی وجہ سے، اصل تو سب کا مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ ہمارا شب و روز جو ہے، ہمارا رویہ جو ہے، وہ کتاب و سنت کے مطابق ہو جائے۔ تو بنیادی مقصد یہ ہے۔ اب جو حضرات ہمارے جو خطباء کرام ہیں، جو خام واعظین ہیں، اس طرح کہہ لیں آپ، تو ان کو تو شاید کتاب و سنت کی الف بے کا بھی نہیں پتا۔ ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کون سی بات بتانی ہے، کون سی بتانے والی ہے، کون سی بتانے والی نہیں ہے، کس بات کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، کیا اس کا دائرہ کار ہے، کس چیز کی کہاں اپلیکیشن ہے، کہاں نہیں ہے، کون سی کتاب کے کون سی بات جو ہے وہ کتاب و سنت کے زمرے میں آتی ہے، کون سی سنت کے زمرے میں آتی ہے، کون سی جو ہے وہ ہماری رسم و رواج اور علاقائی رہن سہن سے تعلق رکھتی ہے، جس کے بارے میں ہمارا مذہب ہمیں کوئی کسی قسم کی ریسٹرکشنز نہیں لگاتا، جس کے بارے میں ہمارا مذہب کوئی اس طرح کی، ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں اس طرح کی کسی بھی پابندی کا شکار نہیں کرتا بھی نہیں، کیونکہ یہ نظام فطرت ہے، دین فطرت ہے۔ تو اس کی ہر بات عین کتاب و سنت کی ہر بات ہے وہ عین فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے، اس کی کوئی بھی بات فطرت کے تقاضوں کے خلاف نہیں ہے۔ تو جب ہر بات فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق ہے اور عقل عام پر پوری اترنے والی ہے، عقل خاص تو ایک اور رویہ ہو جاتا ہے جو ایک انٹلیکچوئل لیول کا، ایک اسکولر قسم کا جو رویہ ہے، جو ایک اچھا خاصا لرنڈ مین آف لیٹرز کا ایک اپروچ ہے، سوچ ہے، رویہ ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ عقل عام کے جو تقاضے ہیں، اسلام ان کی ہر بات، اس عقل عام کی ہر بات کے اوپر پورا اترتا ہے۔ مسئلہ کہاں خراب ہوتا ہے؟ جہاں پہ ہمارا جو ہم لوگ عمومی طور پر، یا ہمارے معاشرے کے نوجوان ہیں یا عام لوگ ہیں، جو صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مسجدوں میں جاتے ہیں، محافل میں جاتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، جلوس میں جاتے ہیں، کسی بھی ایسی تقریب میں جاتے ہیں جہاں ان کی وہ اپنی ایک تشنگی جو ان کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے حوالے سے دل و دماغ میں محسوس کرتے ہیں، اپنے رگ و پے میں محسوس کرتے ہیں، اس کی تسلی، اس تشنگی کو پورا کرنے کے لیے، اس تشنگی کی تسلی و تشفی کے لیے ان محافل اور مجالس میں جاتے ہیں، جہاں پہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کے اخلاق کو بہتر بنایا جائے، ان کے کردار کو بہتر بنایا جائے، ان کا تزکیہ نفس کے حوالے سے جو کتاب و سنت کی باتیں انہیں وہ بتائی جائیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے، اور ان کا تزکیہ کرنے کی باتیں کی جائے، انہیں جو بھی قرآن و سنت کے احکامات ہیں وہ عین اسی طرح ان کی بتانے چاہیے، تاکہ وہ اپنے رویے اور اپنے اخلاق کو درست کر لیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے، ہمارا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں، ہمارے لوگ جو خام واعظین ہیں، کہ ہمارا جو ایک دائرہ کار ہے تو سارے لوگ اس ہمارے دائرے کے اندر داخل ہو جائیں، یہ ہمارا مشن ہو گیا، یہ کوئی رویہ نہیں ہے، یہ کوئی دین کی خدمت بھی نہیں ہے، یہ اپنے ادارے کی، اپنے اس دائرے کی خدمت ہے۔ تو اس حوالے سے پھر بہت سارے لوگ جذباتی ہو کر بہت سارے جذباتی اقدامات کرتے ہیں، اور ان کا جو گناہ ہے وہ ان کی اس تربیت کرنے والے، ان کی اس رہنمائی کرنے والے قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے، جن نے کیا خوب کہا ہے کہ قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے، رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے، یعنی کہ قافلوں کو جو رہنما تھے، قافلے لے کے جا رہے تھے، انہوں نے جا کے دلدلوں میں ڈبو دیا لوگوں کو، قافلے والوں کو، لیکن پھر بھی وہ رہنما ٹھہرے۔ تو یہ حال ہے ہمارا کہ ہمیں ان لوگوں نے ڈبو دیا ہے، ہمارے جو رویے ہیں، ہمارے اخلاق ہیں، ہمارا کردار ہے، ان چیزوں کا، یہ جو جیسے میں نے عرض کیا کہ یا تو وہ اونٹ پر تشریف لاتے، یا وہ
پیدل تشریف لاتے، یا وہ آج کل کی ٹیکسٹائل ملوں کے کپڑے بھی نہ پہنیں، انگریز کے بنے ہوئے، لائٹیں بھی استعمال نہ کریں انگریز کا بنا ہوا، موبائل بھی استعمال نہ کریں، تو کیا کیا چھوڑیں گے وہ؟ تو یہ چیزیں ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کبھی کسی کھلے وقت میں تفصیل سے ان تمام مسائل کو اور ان باتوں کے بارے میں بات کریں گے، تاکہ جو لوگوں کے اشکالات ہیں، جو ابہام ہیں لوگوں کے دماغوں میں، ان کو دور کیا جائے اور ایک نارمل انسان کی طرح رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی جائے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر لیں. والسلام علی من اتبع الہدی.